آج ہندوستان میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر واپسی کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان تو اپنے اصلی گھر اور اصلی مذہب پر ہے، جس گھر میں واپس ہونے کو کہا جا رہا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا سا پرانا ہے، لیکن دنیا میں انسان کے آنے کے کئی ہزار سال بعد کا ہے۔ آج کے دور میں جن خداؤں کی عبادت کی جا رہی ہے، دنیا آباد ہونے کے ہزاروں سال بعد ان خداؤں کی کھوج ہوئی ہے، لیکن ایک اللہ کی عبادت دنیا کے سب سے پہلے انسان نے کی، اور آج کا مسلمان بھی اسی کی پوجا کرتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اسلام اسی مذہب کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، اور ہر انسان دنیا میں ہر چیز کے اندر لیٹسٹ ورژن پسند کرتا ہے، چاہے کار ہو، بائک ہو، یہاں تک کہ موبائل کے اندر بھی نئے ماڈل کا موبائل اور نیا آپریٹنگ سسٹم پسند کرتا ہے۔ گورنمنٹ بھی ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہے، ہر سسٹم میں نئے نئے اپڈیٹ لا رہی ہے، اور مذاہب میں سب سے نیا اور لیٹسٹ ورژن اسلام ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی مذہب نہیں آ سکا، اور کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا تو اسے قبول نہیں کیا گیا۔ تو پھر مذہب میں پرانا ورژن کیوں پسند کیا جائے، اور کیوں پرانے گھر واپسی کی جائے؟ اس پروپیگنڈا کے کچھ لوگ شکار بھی ہو رہے ہیں، جو صرف نام سے مسلمان ہیں لیکن اسلام کو بالکل سمجھا ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا اسلام اور ایمان پختہ ہوا، جیسے کہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ راوی کہتے ہیں، فقدیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم فحسن اسلامہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور ان کا اسلام بہت اچھا ہو گیا۔ پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے مجاہد اور مدبر بنے، مصر کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا، نہایت ذہین اور حکمت والے صحابی تھے۔ وہ پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب ایمان لائے تو اتنے مخلص اور مضبوط مسلمان بنے کہ ان کے بارے میں کہا گیا، فحسن اسلامہ۔ تو جس کا بھی اسلام بہتر ہو جائے اور اسلام کی خوبیوں اور سچائیوں کو سمجھ لے، وہ کبھی بھی کفر میں قدم رکھنا تو دور کی بات، جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور وہ کفر میں واپس جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حدیث کے اس حصے میں کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یہ تشبیہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سچے مومن کے دل میں ایمان کی قدر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اپنے لیے شدید عذاب اور ہلاکت سمجھتا ہے۔ کفر اسے آگ کی طرح خطرناک محسوس ہوتا ہے، وہ ایمان کو اپنی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، وہ ہر قیمت پر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔